نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے گے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے گے خدا سے جو کی مانگے ضرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو بند کر دو اسپیکر والا کدھر ہے ان کو بند کرو اس کو سادہ کرو بالکل. میں مائک اپنا خود ٹھیک کرتا ہوں ان کو بند رکھو رہنے دو میں کروں گا ٹھیک میں کر لوں گا ہمارا تکلف تو سرنا چلو میں کر لیں گا ہوں آواز جانے سے اچھا کرنا ہے. میں کہ بسا بھی کہتے میں روزانہ جلسے کرتا ہوں میرا پہلا جلسہ تو ہے نہیں نا میں خود ٹھیک کرتا ہوں اسپیکر خود ٹھیک کراتا ہوں کھانا پسند کراتا ہوں. ابھی میں نے آپ کو پانی بند کرانا ہے ابھی پانی بند کر دو بیان سنو بس. یہ جو پانی تقسیم کر رہے ہیں نا کوئی بندہ پانی کا تقسیم کرے پانی تقسیم کرنے والے بھی بیٹھ جائیں توجہ سے بیان سنیں. جو شخص بیان کرتا ہے اس کا گلا صاف ہونا چاہیے جو پانی سے ہوتا ہے اور جو بیان سنتے ہیں ان کے کان صاف ہونے چاہیے جو مستقل ایک تلکے سے ہوتے ہیں. جل سے اگر بن رہے ہیں تو تیلے بنڈو بکان صاف کرو. میں ہنسانے کے لیے باتیں نہیں کرتا میں سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. 1 گھنٹہ بیان ہے 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ سوا گھنٹہ نہ پانی پئیں گے تو کیا ہوگا. وہ پانی پیتے پیتے پورا وقت گزر جاتا ہے اور بات سمجھ نہیں آتی. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جب بھی بیان ہو پانی بند کر دو بس سکون سے بیان سنو. اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے. ایک ہے نبی ایک ہے نبی الانبیاء ایک ہے نبی ایک ہے سید الانبیاء ایک ہے نبی اور ایک ہے خاتم الانبیاء ایک ہے نبی اور ایک ہے امام الانبیاء. اب یہ جو میں نے 4 لفظ بولے ہیں نا ہر لفظ پہ بندہ گھنٹہ بات کرتا ہے. ہر لفظ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں 6 گھنٹے بیان کر لیتا ہوں. یہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا. فرق صرف اتنا ہے میں دیکھتا ہوں کہ مجمع کا میں اکیلا خطیب ہوں یا 5 اور بھی ہیں میرا ہی بیان سنیں یا اور بھی سنیں بس اتنا بیان کرتا ہوں کہ جتنا سامعین کا دماغ سنبھال سکتا ہے میں بیان کرتا ہوں. جو مولانا صاحب نے آئے 3 گھنٹے بیان کیے. سوال یہ ہے کہ 3 گھنٹوں میں سے آپ نے کتنا سمجھا. اصل یہ ہے کہ آپ سنبھال کتنا سکتے ہیں بس ورنہ بیان تو زیادہ بھی ہو سکتا ہے. میں عرض کر رہا تھا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام
ان میں سے ہر ایک نبی ہے اور یہ سارے انبیاء ہیں۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ وہ انبیاء ہیں۔ ہمارے پیغمبر سید الانبیاء ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں۔ ہمارے پیغمبر امام الانبیاء ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں اور ہمارے پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں۔ ہمارا آج کا جلسہ ختم نبوت کے عنوان پر ہے۔ امامت پر ہوتا تو میں امام الانبیاء پہ بولتا، صرف نبوت پہ ہوتا تو نبی الانبیاء پہ بولتا، حضور کی عظمت پہ ہوتا تو سید الانبیاء پہ بولتا۔ ہمارا عنوان ختم نبوت ہے، اس لیے میں بات سمجھاؤں گا خاتم الانبیاء کہ خاتم الانبیاء کا معنی کیا ہے۔ حضرت مولانا اللہ سایہ صاحب دامت برکاتہم نے بیان کے دوران ایک ذکر فرمایا تھا۔ جب میں اسٹیج پر آنے لگا تو مولانا عبد الرحمن صاحب نے فرمایا کہ حضرت کی گفتگو سے آپ کو عنوان تو سمجھ آ گیا ہے نا، یہ کس عنوان پہ کرنا ہے؟ میں نے کہا جی آ گیا ہے، میں اسی عنوان پہ بات کرتا ہوں، لیکن اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی جسمانی باپ نہیں۔ آپ کے ہاں بیٹے ہوئے، قاسم آپ کا بیٹا ہے، طیب آپ کا بیٹا ہے، طاہر آپ کا بیٹا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قاسم عبداللہ ہے، عبداللہ کا نام طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، ابراہیم آپ کا بیٹا ہے۔ یہ آپ کے تینوں بیٹے بچپن میں بالغ ہونے سے پہلے وفات پا گئے۔ آپ کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، یعنی جسمانی باپ نہیں۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں خاتم النبیین کا معنی کہ آپ آخری نبی ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم خاتم النبیین کا معنی کریں کہ حضور آخری نبی ہیں جیسے سارے ہی معنی کرتے ہیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کھل کر سامنے نہیں آتی۔ اس کی کئی وجہ ہیں، مثلا میں ایک وجہ عرض کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں تو مولانا فرماتے ہیں کیا آخری ہونا یہ افضل ہونے کی دلیل ہے؟ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، حضرت عمر دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ، حضرت علی آخری خلیفہ، خاتم الخلفاء الراشدین، لیکن سب سے افضل کون ہے؟ تو آخری ہونا افضل ہونے کی دلیل کیسے ہوگی؟ جب ہم کہیں گے حضور آخری نبی ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کیسے بیان کریں گے؟ توجہ رکھنا، کیسے بیان کریں گے؟ مسجد میں آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، ایک صف ہے پہلی، ایک صف ہے آخری، تو زیادہ افضل پہلی صف والے یا آخری صف والے؟ تو پھر آخری ہونا افضل ہونے کی دلیل کیسے بنی؟ مولانا فرماتے ہیں ترجمہ ایسا کرو کہ جس سے پتہ چلے کہ حضور کی شان بیان ہو رہی ہے۔ حضور آخری ہیں، لیکن آخری ہونا ایسے ہی ہے جیسے کہ حضور حسین بھی ہیں، حضور جمیل بھی ہیں، حضور خوبصورت بھی ہیں، حضور آخری بھی ہیں۔ یہ آخری ہونے میں فضیلت کیسے ہے؟ اس لیے ترجمہ ایسا کرو کہ اس سے پتہ چلے کہ حضور کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ یہ سوال سمجھ آ گیا؟ آپ کو نہیں آیا پھر میں دوبارہ سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ مولانا کیا فرماتے ہیں۔ دوسری بات سمجھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میں کچھ باتیں وہ کروں گا جو صرف علماء سے متعلق ہے۔
اور عوام کو اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن کچھ سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ لفظ لیکن آیا ہے، ولکن رسول اللہ، ولکن رسول اللہ۔ عربی زبان میں واو کا معنی ہے اور معنی بھی ہیں، ایک معنی ہے اور، لیکن کا معنی ہوتا ہے لیکن۔ یہ لیکن کیوں آتا ہے؟ عربی گرامر میں کہتے ہیں کہ لیکن استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا معنی کیا ہے؟ لیکن سے پہلے ایک بات کی ہے، اس بات میں ایک شبہ پیدا ہوا، تو لیکن کے بعد والی جو بات ہے وہ اس شبہ کو دور کر دے، اور شبہ کو میں آپ کے پاس آؤں گا، توجہ رکھنا، میں کہہ رہا ہوں میں اگلے سال آپ کے پاس آؤں گا، آپ پوچھیں گے نا کیا کب پوچھیں گے یا نہیں؟ میں اگلے سال آؤں گا کب؟ لیکن جب آپ بلاؤ گے۔ تو میں نے کہا نا میں آؤں گا، تو ایک شبہ پیدا ہوا نا کہ مولانا صاحب آئیں گے، کب آئیں گے؟ میں کہتا ہوں آؤں گا لیکن جب آپ بلائے گے نے اس پہلے کلام کا اشکال ختم کر دی۔ مولانا قاسم ہوتی فرماتے ہیں لیکن تو آتا ہے اس کے لیے۔ اب یہاں قرآن کریم میں ہے اللہ کے نبی بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا پہلے کلام میں شبہ ہوا جو لیکن نے دور کیا ہے؟ کون سا شبہ ہے جو لیکن نے دور کیا ہے؟ آپ ایسا ترجمہ کرو خاتم النبیین کا کہ جس سے لیکن پچھلے کلام کا شبہ بھی دور کرے۔ نمبر 2، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، حضور اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اور عربی میں کہتے ہیں واو، اسے کہتے ہیں عطف۔ مولانا فرماتے ہیں ایسا معنی بیان کرو کہ رسول اللہ اور خاتم النبیین، ان دونوں میں کوئی مناسبت بھی تو ہونا۔ حضور بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اب ان دونوں کلاموں میں جوڑ کیا ہے؟ ان دو کلاموں میں جوڑ کیا ہے؟ حضور کی شان بیان کی جا رہی ہے، حضور کی مدح بیان کی جا رہی ہے۔ توجہ رکھنا، اس کا تعلق کیا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی کسی امت کا نبی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے بچے جوان ہوں؟ بولو، ضروری ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بچے ہی نہیں تھے، پھر بھی نبی تھے۔ کوئی نبی کے بچوں کا جوان ہونا ضروری ہے؟ تو یہ اللہ کیوں فرما رہے ہیں محمد کے بچے جوان تو نہیں ہیں لیکن وہ خود رسول ہیں؟ کیا ضرورت ہے یہ بات کہنے کی؟ مولانا فرماتے ہیں ایسا معنی بیان کرو کہ حضور کی عظمت نظر آئے۔ اب بات سمجھ نظر آئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا خاتم النبیین، یہ جو ہے نا خاتم، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھو کہ بعض دنیا میں چیزیں ہیں جو کسی شخص کو بلا واسطہ ملتی ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جن کو بلا واسطہ نہیں بلکہ کسی کے واسطے سے ملتی ہیں۔ کہتے ہیں جی آپ کی برکت سے ہمیں بھی کھانا مل گیا، اے پکیا تے تواڑے سے سی، تواڑی برکت اور سانوں بھی مل گیا۔ تو جس کے لیے پکا تھا اس کو ملا بلا واسطہ، اور جو ہم جیسے ساتھ طفیلی تھے ان کو ملا بال واسطہ۔ فرماتے ہیں بعض چیزیں بعضوں کو بلا واسطہ ملتی ہیں اور بعضوں کو بال واسطہ۔ یہ جو بال واسطہ اور بلا واسطہ ہے اس کو کہتے ہیں بالذات اور بالعرض۔ جو چیز بلا واسطہ ملے کہتے ہیں اس کو بالذات ملی ہے، اور جس کو بال واسطہ ملے کہتے ہیں اس کو بالعرض ملی ہے۔ توجہ رکھنا، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں بالذات اور بالعرض کا ضابطہ یہ علماء سمجھیں، آپ کو نہ سمجھیں تو فرق نہیں پڑے گا
جو بات آپ کو میں نے سمجھانی ہے وہ سمجھ آئے گی۔ مولانا فرماتے ہیں یہ ضابطہ یاد رکھنا کہ ایک بالذات ہے ایک بالعرض ہے، دونوں میں اصول یہ ہے کہ بالذات سے چیز شروع ہوتی ہے، بالعرض کو ملتی ہے، واپس بالذات پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس ٹارچ ہے، آپ نے ٹارچ کو جلایا اور روشنی گئی ہے، جب آپ نے بٹن کو بند کیا تو روشنی واپس ٹارچ میں آئی ہے، سورج روشن ہوا، اس کی روشنی بالذات ہے۔ یہ زمین پہ پڑی ہے، زمین بھی روشن ہو گئی، لیکن جب شام ہوئی تو واپس روشنی سورج میں چلی گئی، زمین پہ اندھیرا آ گیا۔ سورج کی روشنی بالذات ہے، زمین روشن بالعرض ہے، سورج سے روشنی چلتی ہے، سورج پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی اپنی ہے، زمین کی اپنی نہیں ہے، یہ سورج سے آتی ہے، سورج پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح آدم سے لے کر عیسیٰ یہ بھی نبی ہیں، ہمارے محمد بھی نبی ہے۔ ان میں فرق یہ ہے ہمارے محمد کی نبوت یہ ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت یہ عرضی ہے۔ حضور کی نبوت بالذات ہے، باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ محمد کی نبوت بلا واسطہ ہے، باقی انبیاء کی نبوت بالواسطہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے نبوت چلی بھی ہمارے پیغمبر سے ہے، نبوت ختم بھی ہمارے نبی پر ہے۔ خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں کہ آخری نبی ہے، یہ معنی بھی ہے، لیکن معنی یہ ہے کہ آپ سے نبوت چلی ہے اور آپ پہ نبوت ختم ہوئی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی نبوت چلی بھی آپ سے ہے اور نبوت ختم بھی آپ نبوت چلی بھی آپ سے ہے، نبوت ختم بھی آپ پر ہے۔ توجہ رکھنا، اب دیکھنا حضور کا اعزاز کیسے ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ فخاتم النبیین۔ ایک ہے نبی، ایک ہے نبی الانبیاء۔ نبی وہ ہے جس کا کلمہ امت پڑھتی ہے، نبی الانبیاء وہ ہے جس کا کلمہ امت بھی پڑھتی ہے، نبی بھی پڑھتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیوی ہماری ماں تب بنے گی جب خود نبی ہمارے باپ ہوں گے، نبی کی بیوی ہماری ماں تب بنے گی جب خود نبی ہمارے باپ ہوں گے۔ قرآن کریم میں کئی صاف لفظوں میں یہ نہیں ہے محمد تمہارے باپ ہیں، لیکن یہ ضرور ہے محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ قرآن کا عجیب طرز ہے، کبھی قرآن اس بات کو نہیں چھیڑتا جس کو سارے مانتے ہیں، اسے چھیڑ دیتا ہے جس میں جھگڑا ہونا تھا۔ جو خود کو مسلمان کہے، خواہ مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، لیکن خود کو مسلمان کہے، وہ محمد کو باپ مانتا ہے، لیکن پیغمبر کی بیویوں کو ہر کوئی ماں نہیں مانتا، نبی کو باپ سارے مانتے ہیں۔ اس کو قرآن نے نہیں چھیڑا، نبی کی بیویوں کو ماں نہیں مانتے تھے، قرآن نے اسے چھیڑا ہے، اس کو چھیڑا ہے، اس کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کو باپ سارے اس کو بیان نہیں کیا، بیویوں کو ماں سارے اس کو بیان کیا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ میں کبھی سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں، حضرت زہرا کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اور حضرت عائشہ کو ہم مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ ایک گھر حضرت زہرا کا ہے، ایک گھر امی عائشہ کا ہے۔ اللہ چاہتے تو نبی کو موت زہرا کے گھر میں دیتے، حضور وہاں دفن ہو جاتے، کیوں نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ یہی تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں نا کہ مرزا جہاں مرا ہے، اگر نبی تھا تو دفن وہاں ہوتا، اگر نبی تھا تو جہاں مرا تھا وہاں دفن ہوتا۔ مرا اور جگہ پہ، دفن اور جگہ پہ، اس کا معنی کہ نبی نہیں ہے۔ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی دفن ہوتا ہے۔ مرزے کو تم دفن کرتے بیت الخلا میں، بیت
آپ کہتے ہیں پھر نبی مان لیتے. میں نے کہا پھر اور مشکل ہو جاتا. کیوں؟ قرآن کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. ہم جس مٹی سے بناتے ہیں اسی میں اس کو موت دے کے دفن کرتے ہیں. یہ بیت الخلاء میں مرتا تو اور مسئلہ کھڑا ہوتا کہ کیسا نبی ہے جس کو خدا نے ٹٹی سے بنایا. یہ اور مشکل ہو جاتا. یہ نہیں ہے کہ وہاں دفن مر جاتا دفن ہوتا ہم نبی مان لیتے اور مسئلہ کھڑا ہوتا. یہ ذہن بنا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ اتنی جلدی میں سے کہ نبوت کا مسئلہ حل ہو. میں بات سمجھا رہا ہوں, توجہ رکھنا. زہرا کو سب مانتے ہیں, اختلاف امی عائشہ میں ہے. اگر اللہ زہرا کے گھر میں نبی کو موت دے دیتے, حضور زہرا کے گھر دفن ہو جاتے تو ایک پلڑا بھاری ہوتا. اللہ نے عائشہ کے گھر میں موت دے کے دفن وہی کیا ہے کہ زہرا کو سارے مانتے ہو, عائشہ کو بھی سارے مانو. کیسے آرام سے مسئلہ حل کیا. میں سمجھا رہا تھا, توجہ سے بات سمجھنا. نبی وہ ہے کہ جس کا کلمہ امت پڑھے, نبی الانبیاء جس کا کلمہ نبی پڑھے. پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. کیوں؟ ایک وہ ہے جو ایمان لاتا ہے, ایک وہ جس پر ایمان لاتا ہے. جو ایمان لائے ایمان اس کا بھی ہے, جس پہ ایمان لائے ایمان اس کا بھی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے, جس پہ ایمان لائیں اس کا ایمان اصل ہے, جو ایمان لاتا ہے اس کا ایمان نسل ہے. اصل کو باپ کہتے ہیں, نسل کو اولاد کہتے ہیں. امت نبی پہ ایمان لاتی ہے, نبی کا ایمان اصل جو باپ ہے, امت کا ایمان نسل جو اولاد ہے. نبی کے پاس ایمان وہ جو باپ ہے, امت کے پاس ایمان وہ جو اولاد ہے. اس لیے نبی روحانی باپ ہے تو نبی کی بیوی امت کی روحانی ماں ہے. نبی کی بیوی امت کی روحانی ماں ہے. اور پیغمبر کی بیوی سے پیغمبر کی وفات کے بعد امت کا نکاح کرنا جائز ہے. کیوں؟ بولو اور اونچا. میں اور اونچے سے یہ کہتا تھا کہ تم صحیح غلط دلیل بیان کرو, پھر تمہارے دماغ میں بیٹھے. مسئلہ ٹھیک بیان کرتے ہو کہ پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح جائز نہیں ہے, اور دلیل کیا ہے؟ ماں ہے. یہ دلیل کمزور نہیں, غلط ہے. کیوں؟ دیکھو, حضور باپ ہوں گے تو نبی کی بیوی ماں ہوگی نا. تو اگر امتی بیٹے کا ماں سے نکاح جائز نہیں ہے تو امتی بیٹی کا پھر باپ سے بھی جائز نہیں ہونا چاہیے. تو حضور نے تو 11 نکاح کیے. سمجھ آئی بات؟ بھائی ماں سے نکاح تب حرام ہوگا جب روحانی بیٹی کا باپ سے بھی نکاح حرام ہونا. تو جب نبی سے نکاح امتی لڑکی کا ہو رہا ہے تو نبی کی بیوی سے امتی لڑکے کا کیوں نہیں ہو رہا؟ مسئلہ ٹھیک ہے, ہم نے دلیل غلط یاد کی ہے, وہ ٹوٹ گئی ہے. دلیل ٹھیک یاد کرو, کوئی توڑے تو ہمیں بتاؤ دلیل کیا ہے. بات توجہ سمجھنا. میں مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. میں کہتا ہوں کہ شرک حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. سود حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں, بولتے جاؤ آپ دلیل میں سب اس لیے بھی کہ بولو دلیل سمجھ آئے. زنا حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. خنزیر کھانا حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں. پیغمبر کی بیوی سے امت کا نکاح حرام ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اس کو توڑو. جو دلیل نہیں تھی ہم نے بنا لی, وہ ٹوٹ گئی. جو دلیل تھی اس کو بیان نہیں کیا تو مسئلہ بن گیا. باقی کیوں حرام ہے, ایک ہے قرآن میں آیا, قرآن حکم کیوں دیا ہے, یہ پھر مستقل عنوان ہے, بات چلنی. پھر آپ میں سے کئی نے کہنا ہے کہ جی عنوان تو ختم نبوت تھا اور مسئلہ آپ نے حیات النبی چھیڑ دیے. نہیں, اس کے بغیر اس دلیل میں حل ہی نہیں ہونا. اس کو چھوڑ کے آپ اس کو وجہ بیان کر ہی نہیں سکتے. میں مولانا قاسم نوتوی کی بات کر رہا ہوں. میں صرف جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھے. میں نے کہا نبی کا ایمان اصل ہے, امت کا ایمان نسل ہے. اصل کو باپ کہتے ہیں, نسل کو اولاد کہتے ہیں.
چونکہ نبی کے پاس ایمان باپ ہے، امت کے پاس ایمان اولاد ہے، نبی باپ ہے، امت، لیکن یہ معاملہ ہے آدم سے لے کر عیسیٰ کا، اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہے۔ توجہ رکھنا، ان کی نبوت ذاتی ہے۔ کیا معنی؟ ہمارے پیغمبر کی نبوت بلا واسطہ، باقی نبیوں کی نبوت بالواسطہ، ہمارے پیغمبر کا معاملہ اور ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ہمارے پیغمبر پہ ایمان خود نبی لائے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آدم سے لے کر عیسیٰ وہ ہیں جو باپ ہیں، ان کی امت اولاد ہے، اور ہمارے محمد پاک وہ ہیں کہ جن کی اولاد آدم ہے، جن کی اولاد موسیٰ ہے، جن کی اولاد عیسیٰ ہے۔ ہمارے پیغمبر باپ ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ، یہ سارے نبی بیٹے ہیں۔ آپ کہو گے ہم نے سنا آدم باپ ہے، محمد بیٹا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ حضرت صدیق اکبر اور امی عائشہ، ایک ان کا رشتہ خون کا ہے، صدیق باپ ہے، عائشہ بیٹی ہے۔ ایک ان کا رشتہ ایمان کا ہے، عائشہ ماں ہے، صدیق بیٹا ہے۔ عمر اور حفصہ کا ایک رشتہ خون کا ہے، عمر بیٹا ہے، حفصہ ماں ہے، ایک رشتہ ایمان کا ہے، حضرت حفصہ ماں ہے، عمر بیٹا ہے۔ ایک رشتہ آدم اور محمد کا خون کا ہے، آدم باپ ہے، محمد بیٹے ہیں، اور ایک رشتہ ایمان کا ہے، اس میں محمد باپ ہے، آدم بیٹے ہیں۔ توجہ رکھنا، میں بات سمجھا رہا تھا، نبی کی بیوی ماں کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی باپ ہے۔ دلیل ذہن میں رکھو نا، نبی باپ ہے۔ نبی باپ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امت نبی پہ ایمان لاتی ہے۔ جو ایمان لائے وہ بیٹا، جس پہ ایمان لائے وہ آدم سے لے کر عیسیٰ پہ ایمان لائی امت، حضرت محمد پہ ایمان لائی امت بھی اور نبی بھی۔ تو میرے محمد وہ باپ ہیں کہ جن کے بیٹے نبی بھی ہیں، جن کے بیٹے امت بھی ہیں۔ خاتم النبیین، مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے ہمارے پیغمبر پہ نبوت، ہمارے پیغمبر سے نبوت چلی ہے، اور ہمارے نبی پہ نبوت ختم ہوئی ہے۔ چلی بھی ان سے ہے، ختم بھی ان پر ہے۔ یہ خاتم النبیین کا معنی چلی بھی ان سے، ختم بھی ان پر، یہ آخری بھی ہے۔ میں ایک سوال کا جواب دینے لگا ہوں، آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے حضرت آدم کو نبوت ملی، حضور کے صدقے حضرت نوح کو ملی، حضور کے صدقے حضرت موسیٰ کو ملی، حضور کے صدقے عیسیٰ کو ملی، حضور کے صدقے مرزائی کیا دیں، ہمارے مرزے کو نبوت ملی ہے حضور کے صدقے، تو پھر کیا ہوا؟ اصل نبی تو محمد ہے، حضور کے صدقے انہیں ملی، حضور کے صدقے انہیں ملی، تو اشکال کیا ہے؟ توجہ سے بات سمجھنا۔ اس کا جواب مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے خود دیا، فرمایا اگر حضور کے بعد ہم مرزے کو نبی مان لیں یا کسی اور کو نبی مان لیں اور یہ کہہ دیں کہ ان کو نبی حضور کے صدقے ملی، ہمارا سوال یہ ہے کہ حضور کے بعد جو نبی ہوگا اس پر وحی آئے گی یا وحی نہیں آئے گی؟ اگر کہتے ہیں وحی نہیں آئے گی تو نبی نہ ہوا، اگر آپ کہتے ہیں وحی آئے گی تو ہمارا سوال وہ وحی قرآن سے افضل ہے یا قرآن کے برابر ہے یا قرآن سے ادنا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں قرآن سے افضل ہے، اس کو تو کوئی مانتا نہیں ہے، قرآن سب سے افضل۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن وہی قرآن دوبارہ اترا اس کے برابر، تو جب پہلے اتر چکا دوبارہ ضرورت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ قرآن کے وحی سے ادنا ہے۔ مولانا قاسم فرماتے ہیں قرآن کا ضابطہ ہے ما ننسخ من آیت او ننسخا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جب بھی بات والے نبی کی وحی پہلے نبی کی وحی کو ختم کرے تو بعد والی وحی کو پہلی کے برابر ہونا چاہیے یا پہلی سے بہتر ہونا
چاہیے. اگر بات میں نبی آئے وہی نہ ہو تو نبی کیسا؟ اگر وہی آئے اور افضل ہو یہ ہو نہیں سکتا. اگر وہی قرآن ہو وہ دوبارہ آ چکی ہے. اگر وہی قرآن سے ادنا ہو تو وہ وہی حضور کی وہی کو ختم کر نہیں سکتی. تو پھر نبی کا فائدہ کیا؟ فرمایا اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں حضور کی نبوت ذاتی بھی ہے، آخری بھی ہے، پیغمبر سے نبوت چلی بھی ہے اور پیغمبر پہ نبوت ختم بھی ہے. وخاتم النبیین. توجہ رکھنا یہ ترجمہ کیوں ہو رہا ہے کہ حضور سے نبوت چلی حضور پہ ختم. اب ذرا جوڑ دیکھنا. قرآن کریم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور کا کوئی بیٹا بالغ نہیں ہوا، سارے بچپن میں فوت ہو گئے. سارے بچپن میں فوت کیا مانا؟ کہ حضور کسی کے باپ نہیں ہے. ایک شبہ آ گیا. شبہ کیا؟ ایک ہوتا ہے باپ جسمانی، ایک ہوتا ہے باپ روحانی. بھئی حضور جسمانی باپ تو نہیں ہے، روحانی ہے یا نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ روحانی ہے یا نہیں؟ قرآن نے کیا کہا کہ حضور کے سارے بیٹے بچپن میں فوت. حضور کسی کے باپ کون سے؟ جسمانی. اب کیا شبہ آیا؟ بھئی روحانی بھی ہے یا نہیں؟ قرآن نے کہا ولیکن رسول اللہ، ہاں روحانی باپ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں. رسول روحانی باپ ہوتا ہے. یہ جو مکے والے خوش تھے قاسم فوت ہو گیا، ان کی جنگ کون لڑے گا؟ قاسم حضور کا بیٹا چلا گیا، ان کی جنگ کون لڑے گا؟ قرآن نے کہا بات یا سمجھنا جنگ لڑتا کون ہے؟ جب ہو مادی رشتہ تو جنگ وہ لڑتا ہے جس کا رشتہ مادیت کا ہو. بھئی جنگ اگر دولت کی جنگ ہو تو بیٹا لڑتا ہے، زمین کی لڑائی ہو تو بیٹا جسمانی لڑتا ہے، جائیداد کی لڑائی ہو تو جسمانی خون والے لڑتے ہیں. میرے محمد کی جنگ جائیداد کی نہیں ہے، زمین کی نہیں ہے، پیسے کی نہیں ہے، ان کی جنگ ایمان کی ہے. وہ کون لڑیں گے؟ فرمایا ولیکن رسول اللہ. اور مشرکو تم خوشیاں نہ مناؤ. اگر جھگڑا نبی کی جائیداد کا ہوتا تو جنگ قاسم لڑتا، وہ فوت ہو گیا. اگر جھگڑا نبی کی دولت کا ہوتا تو لڑائی عبداللہ لڑتا، وہ فوت ہو گیا. اگر جھگڑا پیغمبر کے عہدے کا ہوتا تو لڑائی ان کا ابراہیم لڑتا، وہ فوت ہو گیا. نبی کی جنگ کفر سے، یہ دولت کی نہیں ہے، یہ ایمان کی ہے. لہٰذا وہ لڑیں گے جو ان پہ ایمان لا کے ان کو باپ مانیں گے. میں نے ایک قاسم لیا ہے تو 1.25 لاکھ بیٹے دیے ہیں. ولیکن رسول اللہ، میں نے ایک لیا ہے تو 1.25 لاکھ دیے ہیں. نقطہ سمجھنا، انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ، صحابہ کی تعداد، انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ، صحابہ کی تعداد جتنی تعداد نبیوں کی اتنی تعداد صحابہ کی کیوں ہے؟ نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ. اللہ نے اعزاز دیا میرا محمد یہ اعزاز تیرا ہے. جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں. تجھ پہ نمائندگی میری ختم، ان پہ نمائندگی تیری ختم. ولیکن رسول اللہ. فرمایا میرے محمد ان کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے لیکن یہ میرے رسول ہیں. 1.25 لاکھ ان کے بیٹے. توجہ رکھنا بھئی 1.25 لاکھ بھی تو فوت ہو جائیں گے، لڑائی کون لڑے گا؟ 1.25 لاکھ بھی فوت ہو جائیں گے، لڑائی کون لڑے گا؟ ابو عامر طفیل جوہانی رضی اللہ عنہ آخری صحابی 110 ہجری میں وفات پا گئے. اب ان کی جنگ کون لڑے گا؟ فرمایا وخاتم النبیین. مولانا قاسم نوتی فرماتے ہیں رسول اللہ، یہ میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں،
معطوف علیہ ہے، خاتم النبیین یہ معطوف ہے، دونوں میں آپ مناسبت دیکھو۔ ولیکن رسول اللہ میرے محمد کا جسمانی بیٹا نہیں، کیونکہ جنگ دولت کی نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ روحانی سوالات ہیں، چونکہ جنگ ایمان کی ہے، وہ سوالات بھی فوت ہو جائیں گے، پھر کیا بنے گا؟ فرمایا وخاتم النبیین، وخاتم النبیین یہ صرف رسول نہیں ہے، وخاتم النبیین یہ وہ ہے کہ جو آخری بھی ہے، توجہ رکھنا، اور نبوت اس پہ ختم بھی ہے، جو پہلے نبی تھے یہ چونکہ ختم نبوت اس پہ ہے، چلی ان سے ہے، ان کی نبوت ذاتی ہے، تو پہلے نبیوں نے بھی کلمہ ان کا پڑھا ہے، اور چونکہ آخری بھی ہے لہذا بعد والے بھی کلمہ ان کا پڑھیں گے۔ اور مشرکو تم کس محمد سے جنگ کی بات کرتے ہو؟ دنیا میں باپ پہلے آتا ہے، اولاد بعد میں آتی ہے، یہ محمد انوکھا باپ ہے، جب نہیں تھا اولاد تب بھی تھی، جب نہیں ہوگا اولاد تب بھی رہے گی، جب نہیں تھے روحانی اولاد تب بھی تھی، جب نہیں ہوں گے روحانی اولاد تب بھی ہے۔ وخاتم النبیین، اب دیکھو کیسی تفسیر کی ہے، اس کے نبوت کیسے سے نکل رہا ہے، جن کو نہیں سمجھ آتا وہ گستاخ ہونے کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد مردوں میں سے کسی کے باپ، بالغ بچوں کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین اور حضور آخری بھی ہیں، آپ کی نبوت ذاتی بھی ہے، نبوت چلی بھی ان سے ہے، نبوت ختم بھی ان پر ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ایک بار مناظرہ طے ہوا، مناظرہ کن سے ہے؟ ہندوؤں سے، مناظرہ ہندو سے طے ہو گیا، حضرت پہنچ گئے، اور جب مناظرے کی جگہ پہ پہنچے تو فرمانے لگے ہندو سے تم تقریر پہلے کرو، میں تقریر بعد میں کروں گا۔ نہ ہندو پنڈت حضرت کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ بڑے ہیں، عالم ہیں، ہم آپ کو عزت دیتے ہیں، آپ تقریر پہلے فرما لیں۔ حضرت فرمایا کہ میں تو اس نبی کا امتی ہوں جو آخری ہے، میری باری تو بعد میں، پہلے تم کرو پھر میں کروں گا۔ انہوں نے کہا حضرت مسئلہ دلیل کا نہیں ہے، جب دلائل کی باری آئے گی پھر دیکھیں گے، مسئلہ دلیل کا نہیں ہے، ہم آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں کہ آپ پہلے تقریر کریں۔ حضرت فرمانے لگے اور میں اس نبی کا امتی ہوں جو اول بھی ہے آخر بھی ہے، چلو کچھ میں پہلے کر لیتا ہوں کچھ بعد میں کر لوں۔ انہوں نے کہا حضرت ہم تو عزت دینا چاہ رہے ہیں، دلائل کی تو بات ہی نہیں ہے۔ فرمانے لگے تم میری بات کو سمجھو، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں نا تقریر کرو، میں تمہیں موقع دینا چاہ رہا ہوں، وگرنہ میں نے تقریر پہلے کر لی، وہ اول بھی ہوگی آخر بھی ہوگی، اس کے بعد تم بول نہیں سکو گے۔ انہوں نے پھر زور دیا، پھر مولانا اسٹیج پر آئے، حضرت نے 3 گھنٹے بالذات اور بالعرض کے فرشے کی بنیاد پر اللہ کے وجود کا اس بات کر کے باقی تمام خداؤں کی نفی کی۔ 3 گھنٹے جو انہیں دلائل دینے نے سب کے جواب دے دیے۔ حضرت تقریر کے بعد بیٹھے، وہ پنڈت جو ثالث تھا اس نے کہا آج محمد قاسم نانوتوی انسان نہیں بول رہا تھا، انسان کی زبان پر الہام کا فرشتہ بول رہا تھا۔ جیت گئے۔ جب حضرت سٹیج سے نیچے آئے مناظرے کی جگہ سے کمرے پر، وہ پنڈت پھر آ گئے، انہوں نے ایک اور حملہ کیا اس سے بھی خطرناک۔ انہوں نے کہا مولانا آپ مسلمانوں میں ہیں اور مسلمان آپ کی قدر نہیں کرتے، کرتا دیکھو کھدر کا، لنگی دیکھو کھدر کی، جوتی اپنی دیکھو، دیوبند سے آپ پیدل چل کر آئے ہیں، مسلمان آپ کی قدر نہیں کرتے۔ اگر آپ ہوتے نا ہندو تو ہم دہلی کے ایک چوک پر آپ کا بت بنا کے پوجا کرتے۔ مولانا نانوتوی فرمانے لگے تم بالکل ٹھیک کہتے، مسلمان میری قدر نہیں کرتے، ہندو ہوتا تو ایک چوک پر بت بنا کے میری پوجا کرتے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے صدقے مسلمانوں میں قاسم اتنے ہیں، یہ کس کس کا بت بنائیں، تمہارے اندر ہوتا ہی کوئی نہیں، اگر ایک ہو جاتا تم اسی کو پوچھتے رہتے، تم ٹھیک کہتے ہو تمہارے پاس ہوتا ہی کوئی نہیں، ان کے پاس اتنے قاسم ہے، کس کس کا بت بنا کر پوچھے گا نہیں۔ حضرت نے اس کو بھی اپنے تواضع کی نظر کر کے اس حملے کو بھی دفع کر دی۔ خیر، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت سمجھ آ رہی ہے؟ حضور بالغ مردوں میں سے کسی کے جسمانی باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، ان کی روحانی اولاد ہے۔ وخاتم النبیین، ان کی نبوت ذاتی بھی ہے، ان کی نبوت آخری بھی ہے، چونکہ ذاتی بھی ہے۔ جب یہ نہیں تھے ان کی اولاد تب بھی تھی، جب یہ نہیں ہوں گے یہ آخری ہیں، ان کی اولاد تب بھی ہوگی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ ہمارے پیغمبر صرف نبی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ نبی کی شان الگ ہے، خاتم النبیین کی شان الگ ہے۔ ہم نبی کے امتی نہیں ہیں، ہم خاتم النبیین کے امتی ہیں۔ نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے، خاتم کا معنی الگ ہوتا ہے۔ ذرا بات توجہ سمجھنا، میں ایک بات کہنے لگا ہوں اس کو سمجھنا۔ ہم نبی کے امتی، صرف نبی کے امتی نہیں ہیں بلکہ خاتم النبیین نبی کے امتی ہیں، آخری نبی کے امتی ہیں۔ نبی وہ ہے کہ جب امت مسئلہ پوچھے وہ بتاتا ہے، اور نبی جب بتائے اسے حدیث کہتے ہیں۔ کلما ہلک نبی خلفہ آخر، نبی دنیا سے چلا جائے اس کے بعد اور نبی آ جاتا ہے، پھر وہ مسئلہ بتاتا ہے، اس کے مسئلے کو حدیث کہتے ہیں۔ وہ فوت ہو جائے ایک اور نبی آتا ہے، امت اس سے مسئلے پوچھتی ہے، وہ مسئلہ بتا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی وہ ہوتا ہے جو ہر مسئلے پر حدیث دیتا ہے، اور آخری نبی وہ نہیں ہوتا جو ہر مسئلے پہ حدیث دے۔ آخری نبی وہ ہوتا ہے کہ جو کئی مسائل کے لیے امت کو ایک حدیث دے، کئی مسائل کے لیے امت کو بولو ایک حدیث دے، ہر مسئلے پر حدیث نہ دے بلکہ امت کو کئی مسئلوں پر ایک حدیث دے۔ نبی کے بعد نبی آتا ہے، اور آخری نبی کے بعد نیا نبی نہیں آتا، خلیفہ راشد آتا ہے، صحابہ ہوتے ہیں، تابعین ہوتے ہیں، فقہاء علماء ہوتے ہیں، اس کے بعد کسی نئے نبی کا وجود نہیں ہوتا۔ یہ نقطہ ذہن نشین فرما لو، نبی وہ ہے جو ہر مسئلے پہ حدیث دیتا ہے، آخری نبی وہ ہوتا ہے جو کئی مسائل کے لیے ایک حدیث دیتا ہے، جو ہر مسئلے پہ حدیث مانگے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے جو کئی مسائل کے لیے ایک حدیث کو کافی سمجھے۔ اس کا معنی اس نے کلمہ آخری نبی کا پڑھا ہے۔ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا یا آخری نبی کا؟ تو ہر مسئلے پر حدیث ہو سکتی ہے۔ دیکھو بظاہر ٹائٹل کتنا اچھا ہے، یہ ہر مسئلے پہ حدیث دو، ہم ہر مسئلے پہ حدیث دیتے ہیں، ٹائٹل کتنا اچھا ہے بھئی ہر مسئلے پہ حدیث تو وہ دے جو نبی ہے، وہ فوت ہو گئے اور نبی، وہ فوت اور نبی۔ ہمارے پیغمبر پاک نے اعلان فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور یہ کب ہوگا؟ فرمایا فإنہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میرے جانے کے بعد تمہیں اختلافات نظر آئیں گے۔ میرے دین میں اختلاف دیکھو تو اختلاف کا حل بسنتی، کبھی میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کبھی خلیفہ راشد کی سنت۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ اختلاف میری سنت سے حل ہوگا، کبھی میری سنت سے، کبھی خلیفہ راشد کی سنت سے حل ہوگا، کیونکہ نبی تو نہیں ہے۔ اب حضور کے بعد سب سے پہلے
خلیفہ راشد حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر بن خطاب ہیں، ان کے بعد عثمان بن عفان ہیں، ان کے بعد علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہم۔ یہی خلفائے راشدین ہیں، یہی اہل سنت کا طریقہ، اہل سنت کا مسلک، اہل سنت کا مذہب ہے، اور ہم اسی ترتیب سے مانتے ہیں۔ اس کی وجہ ذہن نشین فرما لو، ان میں دو ابو بکر و عمر یہ ہمارے نبی کے سسر ہیں، عثمان و علی ہمارے نبی کے داماد ہیں۔ سسر باپ کی طرح جو پہلے ہے، داماد اولاد کی طرح جو بعد میں ہے۔ ابو بکر و عمر کا نمبر پہلے ہے، عثمان و علی کا نمبر بعد میں ہے۔ ابو بکر و عمر میں ابو بکر بڑے ہیں، عمر چھوٹے ہیں۔ صدیق کا نمبر 1 ہے، عمر کا نمبر 2 ہے۔ عثمان و علی میں عثمان بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں۔ عثمان کا نمبر 3 ہے، علی کا نمبر 4 ہے۔ ترتیب یہی ہے۔ مسجد نبوی اللہ کے نبی نے بنائی، غزوہ خیبر کے بعد اس کی تعمیر نو ہوئی، کچھ اس کی توسیع ہوئی۔ توجہ رکھنا، جب حضور مدینہ میں آئے فوراً خلافت کا نظام نہیں، کچھ دیر لگی ہے، خلافت کا نظام قائم ہوا، یہودیت کی موت آ گئی۔ جب خلافت کا نظام بنا، مسجد نبوی کی تعمیر نو ہوئی۔ اللہ کے نبی نے تعمیر جدید میں جو مرکز خلافت مسجد نبوی کو بنایا، فرمایا اینٹیں لاؤ، پہلی اینٹ حضور نے خود رکھی ہے، دوسری صدیق سے رکھوائی، تیسری عمر سے رکھوائی، چوتھی عثمان سے ہے، پانچویں علی سے ہے۔ پہلی اینٹ نبی نے خود رکھی، اس کے بعد پہلی صدیق عمر سے، یہ نمبر 2 ہے، تیسری عثمان سے، یہ نمبر 3 ہے، چوتھی علی سے، یہ نمبر 4 ہے۔ ہمارے نبی دنیا سے چلے گئے، خلافت تو بعد میں ہے۔ آج بھی آؤ اللہ کے نبی کی قبر مبارک کو دیکھ لو، یہ بات توجہ سے سمجھنا، حضور کی قبر کے فوراً بعد یہ قبر صدیق کی ہے، نمبر 1 ہے، کچھ فاصلے پہ عمر کی ہے، نمبر 2 ہے، کچھ فاصلے پہ بقیع پہ عثمان کی ہے، نمبر 3 ہے، کچھ فاصلہ کوفہ علی کی ہے، نمبر 4 ہے۔ پیغمبر کی سنت، نبی کے بعد خلیفہ راشد کی سنت، اور خلیفہ راشد پہلے توجہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خلافت راشدہ کا دور، یہ تکمیل دور نبوت ہے۔ تکمیل دور نبوت کا معنی کچھ کام اللہ کے نبی نے کرنا چاہے، زندگی میں ساتھ نہ دیا، دنیا سے چلے گئے، وہ کام خلفائے راشدین نے کیے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے قافلہ روانہ کیا ختم نبوت کے لیے، حضور نے روانہ کیا مسلمہ کذاب کے لیے جو آخری نبی کے خلاف اعلان جنگ کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے بھیجا قافلہ، حضور دنیا سے چلے گئے، ابھی قتل نہیں ہوا، ابھی یہ میدان فتح نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد صدیق اکبر نے اسی جنگ کو آگے بڑھایا، تو جو نبی پاک کی تمنا تھی اسے پورا صدیق اکبر نے فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، آپ صحابہ کو بھیج رہے ہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، ختم نبوت کا اعلان کر دو۔ نبی دنیا سے چلے گئے، صدیق اکبر نے اس مہم کو سر کیا ہے اور حضور کی خواہش کو پورا کر کے اس ختم نبوت کے منکر کو تہہ تیغ کیا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کر رہے تہہ تیغ کریں، ہم یہ تو نہیں کر رہے گولیاں مارے، ہم یہ تو نہیں کر رہے گردنیں اڑائے۔ یہ بات توجہ سے سمجھنا، ہمارا ہمیشہ مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کو سزائے موت دو، قتل کرو یا سزائے موت دو، یہ دو لفظوں میں یہی فرق ہوتا ہے۔ بس اوقات ہم کہہ دیتے ہیں وہ گستاخ رسول کی سزا قتل، اور سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اور ہمارے قابل فرماتے ہیں گستاخ رسول کی سزا سزائے موت کا معنی قانون کے ذریعے اس کو عدالت میں لاؤ تاکہ مسئلہ بھی چلتا رہے، قانون بھی ہاتھ میں نہ لینا پڑے اور مسئلہ بھی چلتا رہے۔ اللہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی نہیں آخری نبی مان کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ سمجھ لیں
کہ ایک شبہ اس کا جواب ذہن میں رکھ لیں، اور ایک آخر میں بات جو میں آپ سے اپیل کروں گا، پہلا جملہ ہی سمجھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ توجہ، نبوت سب سے بڑا مقام نبوت کا، نبوت کے بعد صحابیت کا۔ حضور فرما رہے ہیں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوا تو عمر۔ اس سے شک پڑتا ہے کہ عمر صدیق سے افضل ہے، عمر صدیق سے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر۔ اس سے شک پڑتا ہے کہ شاید عمر صدیق سے افضل ہے رضی اللہ عنہما، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے صدیق اکبر عمر بن خطاب سے افضل ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ پھر اس حدیث کا معنی کیا ہوگا؟ بات توجہ سے سمجھنا، نبوت کے جتنے اوصاف ہیں ان تمام اوصاف کا خلاصہ دو صفتیں ہیں، نمبر ایک صفت بشیر، نمبر دو صفت نذیر، فضائل سنا کے جنت کی طرف بلانا، نمبر دو وعیدیں سنا کے جہنم سے بچانا۔ یہ بشیر اور نذیر یہ دو صفت نبوت کی صفات کا خلاصہ ہیں۔ ان میں صفت بشیر یہ جمالی صفت ہے اور صفت نذیر یہ جلالی صفت ہے۔ آپ کو یوں نہیں سمجھ آئے نا تو میں مثال دیتا ہوں، آپ اپنے علاقے میں مدرسہ بناؤ، اپنے علاقے میں سکول بناؤ، آپ پوسٹر بناؤ، اشتہار ہو، پینا فلیکس ہو، میسج چلاؤ، آپ اس میں کیا لکھتے ہیں؟ تعلیم کا نظام بڑا اچھا، تربیت کا نظام بڑا اچھا، حاضری کا نظام بڑا اچھا، ماہر اساتذہ کی نگرانی، یہی لکھتے ہیں؟ یہ بھی لکھتے ہو جو بچہ غیر حاضر ہو اس کو جرمانہ، مزید غیر حاضری کرے تو اخراج، اور کبھی کبھی ہم اس کو کھڑا بھی کرتے ہیں، یہ لکھتے ہو؟ کیوں نہیں لکھتے؟ حالانکہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ جرمانہ بھی کرتے ہیں، کھڑا بھی کرتے ہیں، کبھی نکال بھی دیتے ہیں، اور بعض تھوڑا بہت ہاتھ بھی چلا لیتے ہیں۔ اور یہ ہاتھ چلانا کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، بس ہم شریعت کو نہیں سمجھتے تو ہم لکھ دیتے ہیں مار نہیں پیار، مار نہیں پیار، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت میں ہے مار پلس پیار۔ کیا ہے؟ بولو، مار پلس پیار۔ یہ مار نہیں پیار، یہ نہیں کاٹو، مار پلس پیار، یہ نفی کی جگہ پہ جمع لگاؤ۔ اللہ کے نبی سے زیادہ امت سے کون پیار کر سکتا ہے؟ اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ مرو اولادکم بالصلاۃ وابناء سبع، 7 سال کے بچے ہو جائے تو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَابْنَاءُ 10، 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو چاٹلیٹ کھلاؤ، یہ فرمایا؟ یہ کیا کرو؟ آپ کہتے ہیں مار نہیں پیار، تو پھر ہم زیادہ سمجھے ہیں نعوذ باللہ۔ حضور سے زیادہ کون سمجھ سکتے؟ نبی زیادہ شفیع کون ہے؟ گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، یہ کس کتاب میں؟ پہلے مار، کتنی میٹھی کتاب ہے، کتنی میٹھی کتاب ہے، اور لکھے کہ کوڑا لٹکا کے رکھو۔ میں نے کہا بھی اور سارے مخالفت کریں، کم از کم تبلیغ والے تو کوڑے کی مخالفت نہ کریں نا، تھوڑی تو کتاب بھی لکھی ہے، تھوڑے تو نصاب بھی لکھے ہے۔ میں تبلیغ والوں سے بہت پیار کرتا ہوں، صفائی بھی دیتا ہوں اور اعتراضوں کی جواب بھی دیتا ہوں، خدمت بھی کرتا ہوں، اکرام بھی کرتا ہوں، لیکن جو باتیں ادھر ادھر کی وہ سمجھانے بھی تو چاہیے نا۔ میرے ساتھی تھے، میں نے کہا آپ کہتے ہیں حضور پاک نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، آپ حکایات صحابہ پڑھو۔ ربی کی بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان کا پہلا نکاح کن سے تھا؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ طیبہ سے۔ جب تبت یدا ابی لہب آیت اتری تو انہوں نے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دی، اور ایک بیٹے بدبخت نے حضور کی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مارا، تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اس کو خوش کر دے، جی اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم سلط علیہ کلب من کلابہ، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا سوار مسلط کر۔ یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ تو تسی طرح کو حضور کے لیے بد دعا نہیں آگی۔
تسی نہ اپنے یار کوئی ہو آ کے تو سوڑا لگتا ہے، تسی تعلیم بھی کراؤ تو پھر یہ گلا بھی کرو، مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ اس لیے تبلیغ والوں کو کہنا چاہیے بھائی کبھی کبھی بد دعا بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی کوڑا بھی ہوتا ہے۔ فضائل اعمال ہمارا نصاب ہے نا، تو اپنے نصاب کو چھوڑ دینا۔ پھر فرق کیا ہے، کوئی کچھ مندے کچھ نہیں مندے، اسی شیخ زکریا دی ساریاں مندے۔ اور میں تبلیغ والوں سے کہتا ہوں، میری بات یاد رکھو، تبلیغی جماعت والے ساتھی جب بھی دکان سے فضائل اعمال خریدیں، یہ دیکھا کریں اس فضائل اعمال میں فضائل درود ہے یا نہیں۔ اگر نہ ہو مت خریدو، فضائل درود ہو تب خریدو۔ اس کا اہتمام کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ کون سی فضائل اعمال خریدو؟ جس کے شروع میں فضائل درود ہو بس۔ اللہ خیر سے جو لوگ نہیں مانتے، لوگ تو آیات صحابہ کو نہیں مانتے، وہ بھی نکال دیں۔ فضائل نماز کو اشکال ہے، وہ بھی نکال دیں۔ کس کس چیز کو نکالو گے؟ اپنے اکابر کی چیزوں سے دستبردار نہیں ہونا۔ تو مار نہیں پیار یا مار پلس پیار؟ جی، سب سے زیادہ شفقت کس پر ہوتی ہے؟ اولاد۔ اور سب سے زیادہ محبت کیسی ہوتی ہے؟ اور اولاد بعد جم دی ہے، پہلے زنانیاں ہونی ہے۔ میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے نبی کی حدیثیں اس کو سناؤں میں آپ کو؟ اب یہی کوئی آپ کا عالم سنا دے، کیا بات ہے، یہ سنا دیے تو کیوں یہ گلا کرتے ہیں؟ تبلیغ والے مولوی ٹی وی پر بھی سنا دے پھر بھی ٹھیک ہے، اسی مانسے نے تو پینٹے سنا دیے تو پھر یہ بھی کوئی سنانا نہیں حدیث دی۔ سمجھ آ رہی گل آپ؟ میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، آگے وہجروہن فی المضاجع، آگے واضربوہن، جس عورت سے تمہیں خطرہ اور نافرمانی کرے گی پہلے اس کو سمجھاؤ، نہ سمجھے تو بستر الگ کرو، پھر بھی نہ مانے تو واضربوہن، واضربوہن تو کی مانے؟ میری جان آئس کریم کھا یہ مطلب ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، میں تمہیں مارنے کی ترغیب نہیں دے رہا، میں سمجھا رہا ہوں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ یہ بات سمجھنا ذرا، یہ جو ہے نا مار قرآن کریم میں حدیث پاک میں، کہ مار وہ ہے جو شفقت محبت والی ہے، ہم وہ مارتے ہیں جو نفرت والی ہے۔ نفرت والی مار کی کوئی اجازت نہیں اور محبت والی مار کی اجازت ہے۔ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے، فرمایا آپ کشتی میں بیٹھے ہیں، آپ اور آپ کی بیگم اور بچے ہیں، آپ سیر کے لیے جا رہے ہیں اور بیوی چھلانگ لگا کے خودکشی کرنے لگے، آپ اس کے بالوں سے پکڑ کے زور سے کھینچے اور اس کا سر پھٹ جائے، کوئی بندہ کہے گا تم ظالم ہو؟ بولو، بیوی بھی کہے گی۔ آپ نے کہا نہیں بھائی میری بیوی ہے، میں اس کو مرنے تھوڑا دے سکتا ہوں، میں بات سمجھا رہا ہوں، یہ محبت کے ساتھ آپ کریں گے کوئی بھی آپ کو برا نہیں کہے گا۔ نفرت سے کہیں گے تو آپ نے کہا جتنا سر تو پڑے ہے ایک بار چنگا سے وہی مار جاتی۔ محبت کی مار اور ہے، نفرت کی مار، اور یاد رکھنا محبت کی مار ایسی ہے، میں 10 سال کے بچے کی بات نہیں کرتا، 10 ماہ کا بچہ بھی سمجھتا ہے۔ آپ گھر جاؤ، 10 ماہ کے بچے کو لو، رخسار پکڑو اور دباؤ، دباؤ پیار سے، وہ چیخے گا نہیں، منہ ادھر ادھر کرے گا، چیخے گا نہیں، نفرت سے اشارہ بھی کرو وہ رو پڑے گا۔ 10 ماہ کا بچہ سمجھتا ہے کہ باپ کے دل میں نفرت ہے محبت، تو 10 سال کا بچہ نہیں سمجھتا۔ فرق یہ ہے کہ مارنا کس طرح ہے، مارنا کس طرح ہے۔ میں خیال کو سمجھا رہا تھا، جب سکول یا مدرسہ بنائیں، تعلیم اچھی، صفائی اچھی، تربیت اچھی، اساتذہ ماہر، بچوں کی ورزش کا فلاں چیزوں کا خیال کرتے ہیں، ایسی کرتے، اس میں یہ تو نہیں ہوتا چھٹی نہیں کرنے دیتے، پٹائی کرتے ہیں، جرمانہ لگاتے ہیں، لیکن جب بچہ داخل ہو جائے تو جب بلانا ہے تو بشیر، اور جب آ جائے تو پھر نذیر۔ پیغمبر بلاتے بھی ہیں بشیر بن کے، پھر ڈراتے بھی ہیں نذیر بن کے۔ ایک وزیر تھا، اس کا دوست عیسائی تھا،
وزیر نے کہا کلمہ پڑھو، میرے تم دوست ہو، میں چاہتا ہوں دونوں جنت میں جائیں، دنیا میں اکٹھا کھاتے پیتے ہیں، میں جنت میں جاؤں تم جہنم میں جاؤ، مجھے تکلیف ہوگی۔ اس عیسائی نے کہا مجھے کلمہ پڑھنے پر اعتراض نہیں ہے، گلا صرف یہ ہے میری شراب کی عادت ہے، اسلام میں شراب حرام ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا تو تم نے شراب نہیں پینے دینا۔ اس نے کہا یار میں کوئی عام بندہ ہوں، وزیر ہوں، کو حل نکال لیں گے تو کلمہ تو پڑھ۔ اس عیسائی نے کلمہ پڑھ لی، جب کلمہ پڑھا اس نے کہا حل، اس نے کہا پیو گے تو کوڑے ماریں گے، واپس جاؤ گے تو قتل کریں گے۔ تو شراب پی کے دیکھا ٹھیک ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ تبلیغ والوں نے دعوت دی، ہندو کا مسلمان ہوا، وہ ہندو کلمہ پڑھ رہا تھا، ایک پٹھان کھڑا ہو کے ہنس رہا تھا۔ اس ہندو کو تکلیف ہوئی کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں، تو میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ اس نے کہا میں مذاق نہیں اڑا رہا، ابھی تو نے تبلیغ والوں سے جنت سنی ہے، کلمہ پڑھا ہے، جب جن کو روزے آئے گے تو سمجھ آئے۔ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ تجھے جنت بتا رہے ہیں، چون کے روزے نہیں بتا رہے۔ ہر بندے کا اپنا عقل اور دماغ ہوتی ہے۔ پیغمبر کی صفات کا خلاصہ، میں نے کہا آپ تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا آپ جاگ جائیں، جو یہ نعرے تو میں لگواتا نہیں نہ میں مارنے دیتا ہوں، ویسے ہی آپ جاگتے رہیں گے۔ پیغمبر کی صفات کا خلاصہ بشیر، اور بشیر جمالی صفت ہے، نذیر موسیٰ علیہ السلام جلالی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام جمالی ہیں۔ یہ نبی میں دو صفتیں ہوتی ہیں، توجہ رکھنا، کسی نبی پہ غلبہ جلال کا، کسی نبی پہ غلبہ جمال کا، کسی نبی پہ غلبہ جلال کا، کسی پہ موسیٰ علیہ السلام آئے تو غلبہ جلال کا، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو غلبہ جمال کا، پوری ہوگی۔ ہمارے پیغمبر آئے تو غلبہ، نبی آئے تو غلبہ جمال کا، حضور پہ غلبہ جمال کا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے اندر تو غلبہ جمال کا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ہوا تو وہ آئے گا جس پر غلبہ جلال کا ہوگا۔ صدیق پر غلبہ جمال کا ہے، عمر پر غلبہ جمال کا ہے، جمال آ گیا ہے، اگر آیا تو باری جلال کی ہے۔ عمر کی فضیلت نہیں بتا رہے، حضور بتا رہے کہ باری کی صفت کی ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا۔ آخری گزارش، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنا ذہن بناؤ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں اور وہ کام نہ کریں جس سے ختم نبوت کا نقصان ہو، وہ کام کریں جس سے ختم نبوت کا فائدہ ہو۔ آپ نے بوتل پینی ہے، نہیں پینی چاہیے، لیکن پینے تو حرام نہیں ہے، نقصان دہ ہے بچے۔ اگر پینی ہے وہ نہ پینے جو قادیانی بناتے ہیں، صابن استعمال کرنا ہے وہ نہ کریں جو قادیانی بناتے ہیں۔ بس ذہن بنا لیں کہ ہم حضور کے گستاخ کا جتنا بائیکاٹ کر سکے ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ بعض لوگوں کو گلہ ہوتا ہے ان کا بائیکاٹ کریں گے تو دعوت کیسے دیں گے، ان کو سمجھائیں گے کیسے۔ میں نے کہا سانپ کو پکڑیں، وہ جو سانپ کا منتر جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ نہ پکڑے، یہ سانپ سے بھی زہریلے ہیں، ان کے ساتھ بات کریں تو ہم آپ نہ کریں۔ اگر کسی کو دعوت دینی پڑے مبلغ ساتھ لے کر جائیں، مبلغ ساتھ نہ ہو ان سے بائیکاٹ کریں۔ یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے تعلقات رکھنا۔ یہ میں نے اس لیے جواب دیا ہے کہ بعضوں کو بعد میں شبہ ہوتا ہے جی بائیکاٹ کرا گے تو سمجھاواں گے کیوں، سمجھائیں گے کیسے؟ سمجھانا ہر کسی کو ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا، میں نام نہیں لیتا، دو مولوی صاحب ہیں ہمارے پاکستان میں۔ ایک مولوی صاحب ایسے ہیں جو تبلیغ کے عاشق ہیں، ایک ایسے ہیں جو تبلیغ کے عاشق نہیں ہے، مخالف تو میں نہیں کہتا، ہے تو مخالفت کے قریب قریب۔ ایک بندہ ان دونوں کا یاد تھا، دونوں کا۔ اب ان سے ملا جو موافق نہیں تھے، اس نے کہا کہ میں فلانے حضرت میں ملن چلنا، انہوں نے کہا میرا سلام بھی دینا، میرا سلام بھی دینا۔
اور ساتھ ان کہنا بھئی ہر کسی کے پاس نہ جایا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا سلام بھی دیا، پیغام بھی دے دیا۔ ان نے کہا میرا سلام کا جواب بھی دینا، اور ان کو کہنا بھی ہم شکاری ہیں اور شکاری ہر جگہ پہ جاتا ہے۔ اس نے جواب دے دیے۔ کچھ عرصے بعد پھر گیا تو انہوں نے کہا میرا سلام دینا اور یہ کہنا کہ ہر جانور کا شکار نہیں کرتے۔ اب جو جواب ہے تو مجھے بتانا۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں ان باتوں کو ہم سمجھیں۔ قادیانی ایسا جانور ہے کہ جس کا شکار ہر بندے کو نہیں کرنا چاہیے کہ خود اس کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، غلام، نوکر اور ختم نبوت پر مر مٹنے والا بنائے۔ وہ تمام حضرات جس عنوان پہ کام کرتے ہیں ان کی قدر کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور اپنا دل ہمیشہ بڑا رکھیں اور اپنا ذہن بنا لیں کہ ہمارا سب کچھ ختم نبوت پر خدا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔